تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں جو احد الصمد ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جس کی سبب اللہ تعالی نے امت کو اکٹھا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے آل و اصحاب پر ہر وقت و ہر آن درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ہماری زندگی کی تمام شاہراہیں درخشندہ و دابندہ ہو جاتی ہیں، اور خصوصاً سیرت کے معطر صفحات سے ایک صلح حدیبیہ ہے، جس کے حادثات و واقعات اور حالات و دروس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، بے شک اے نبی ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ وہ عن قریب مکہ میں داخل ہوں گے اور بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ یہ خواب سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا، انشاءاللہ تم پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوں گے، سر مڈاتے ہوئے اور سر کے بال کٹواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ چنانچہ اس بابرکت دھرتی جسے دیکھنے کے لیے دل تڑپتے ہیں، کئی سالوں کی جدائی کے بعد 1400 صحابہ کی جماعت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بڑے جوش و خروش اور شوق و جذبے سے اس خانہ کعبہ اور مسجد حرام کے قصد سے نکلتے ہیں، جو دلوں کا قبلہ اور توجہ کا مرکز تھا، ہے اور رہتی دنیا تک رہے گا، جس کے ذہن دلوں کا سکون اور اس کی مٹی پر آنسو بہتے اور آنکھیں اشک بار رہتی ہیں۔ جس کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آب و گیا وادی میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، بس تو کچھ لوگوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ مسجد حرام کی تمنا اور عبادت و خیر کے مقامات کے طرف زندہ دلی کی نشانی اور نفس کے تابندہ اور صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا اور تلبیہ شروع کر دیا۔ جب مکہ کے قریب سنیہ مقام پر پہنچے، آپ کی قصوہ نامی اونٹنی بیٹھ گئی اور صحابہ کہنے لگے، قصوہ اڑ گئی، یعنی بلا وجہ بیٹھ گئی اور چلتی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قصوہ اڑی نہیں اور نہ ہی اڑنا اس کی عادت ہے، لیکن اس کو اسی ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی کو روکا۔ بخاری شریف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کے اوپر ضد کرنے کی تہمت لگنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفاع میں فرمایا، ضد کرنا اس کی عادت نہیں ہے، تاکہ ایک شرعی احکام کا پابند نہ ہونے والے شفائے کی نرالی اور روشن عادت بیان کرتے ہوئے اسے معذور قرار دے کر اپنی امت کو مختلف حالات میں فیصلہ کرنے اور حکم لگانے کا سبق سکھائیں، اور یہ سکھائیں کہ جس کی خیر و بھلائی اور فضل و کمال پر حالات گواہ ہوں، اس کی غلطی پر عذر و درگزر کس طرح ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام کا پیغام دے کر روانہ فرمایا، جو عداوت نہیں بلکہ سراسر سلامتی ہے، اور یہ کہ وہ ان کو بتائیں کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ مکہ تشریف لائے اور قریش کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا کہ ہم بیت اللہ کی تعظیم، طواف اور زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو انہوں نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور مشرکین قریش اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین مذاکرات شروع ہو گئے، اور اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ انتہائی نرمی کا برتاؤ کیا، اور جس میں دین کا نقصان یا اللہ کی حق تلفی نہ تھی، اس میں انتہائی لچکدار رویہ اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش مجھ سے جو بھی مطالبہ کریں گے جس میں اللہ کی حرمات کی تعظیم ہو تو وہ میں تسلیم کر لوں گا۔
ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون ریزی نہ ہونے اور جند جان کی سلامتی کی حکمت عملی پر زور دیا. حالات و معاملات کے دور رس نتائج پر نظر رکھتے ہوئے امت کے لیے فقہ مقاصد و غایات کی بنیاد قائم فرمائی. صلح حدیبیہ کے وقت مکہ میں کمزور مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی. اگر صحابہ مکہ میں گھس جاتے اور جنگ چھڑ جاتی تو وہ مسلمان نقصان سے کبھی محفوظ نہ رہ سکتے تھے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر ایسے بہت سے مسلمان مرد اور بہت سی مسلمان عورتیں نہ ہوتی جن کی تم کو خبر نہ تھی یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو تمہیں لڑنے کی اجازت دے دی جاتی لیکن ایسا نہیں کیا گیا. چنانچہ بلا شبہ صلح کے ایسے انتہائی شاندار اور لاجواب فوائد و ثمرات رونما ہوئے جن کے نتیجے میں فتح مکہ اہل مکہ کا قبول اسلام اور لوگوں کا دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہونا ہے. سود مند اور دور رس نتائج کے پیش نظر ہی اس سال منتشر و عام نقصان دہ اس وبا کی صورت میں استثنائی طور پر لمیٹڈ تعداد کو ہی شرعی قوانین کے تحت حج کروایا جائے گا. یہ قیادت سعودی عرب کا ایک ایسا دانشمندانہ فیصلہ ہے جو اولین ترجیح اور عین شرعی مقاصد کی حیثیت رکھتا ہے. جانوں کی حفاظت اور یقینی طور پر غالب لاحق ہونے والے خطرات سے بچاؤ کی خاطر سراسر مسلمانوں کے مفاد میں ہے. نیز اس وبا و متعدی امراض کے انتشار کے وقت انتہائی احتیاط پر مشتمل قرار ہے. مذاکرات جس ایگریمنٹ پر اختتام پذیر ہوئے اسے تاریخ و سیرت میں صلح حدیبیہ کے نام سے جانا گیا ہے. صحابہ اگرچہ بیت اللہ کا طواف کیے بغیر مدینہ لوٹ گئے مگر اللہ نے ان پر کرم کیا اور انہیں یہ عظیم بدلہ دیا کہ وہ ان سے راضی ہو گیا اور فرمایا یقین اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا. جب وہ درخت کے نیچے تجھ سے بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا اور ان پر اطمینان نازل فرما دیا اور انہیں قریب کی فتح نصیب فرمائی. اسی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان کی بھرپور کوشش اور جدوجہد کے باوجود جب کوئی مصیبت یا وبا اس کی عبادت کی ادائیگی میں رکاوٹ بن جائے تو اسے ناراض و پریشان ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وسیع فضل و احسان کی بدولت اس کے سچے ارادے کا صلہ اور اجر و ثواب محفوظ ہے. جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ روایت کرتے ہیں جو آپ نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کی ہے. فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکی اور برائیوں کو لکھ لیا ہے اور پھر اس کو بیان کر دیا کہ جس شخص نے نیکی کا پختہ ارادہ کیا مگر کر نہ سکا اللہ اس کی ایک مکمل نیکی اپنے پاس لکھ لیتا ہے اور جب نیت کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا سے بھی زیادہ نیکی اپنے ہاں لکھ دیتا ہے. اور اگر کوئی شخص گناہ کی نیت کرے مگر گناہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ لیتا ہے اور اگر برائی کی نیت کرے اور برائی بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی گناہ لکھتا ہے. رؤوف و رحیم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ جو مومنوں پر برستا ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے فرمایا اٹھو قربانی کر دو اور سر مونڈ دو. آپ نے یہ 3 بار فرمایا مگر کوئی ایک صحابی بھی کھڑا نہ ہوا کیونکہ ان پر غم کے اثرات غالب تھے. وہ اس لیے کہ ان میں سے بعض کا خیال تھا کہ یہ صلح بے جا طرفداری اور ظلم پر مبنی ہے. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشرا دے تو کہتی ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو آپ ایک لفظ بولے بغیر نکلیں اور اپنی قربانی کا جانور ذبح کر دیں اور اپنے حجاج کو حکم دیں وہ آپ کا سر موڑ دے. چنانچہ آپ ان سے کلام کیے بغیر نکلے اور اپنی قربانی ذبح کر دی اور اپنے حجام کو حکم دیا اس نے آپ کا سر موڑ دیا. صحابہ نے جب یہ دیکھا تو سب نے قربانیاں کر دی اور فوراً ایک دوسرے کا سر مونڈنا شروع کر دیا اور قریب تھا کہ شدت غم کی وجہ سے بعض کو قتل ہی کر دیتا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نبی مرسل کو بر وقت مؤثر و مفید مشورے سے انتہائی تباہ کن منظر کے نتائج یکسر تبدیل ہو گئے. اس صورتحال اور علاوہ ازیں دیگر بہت سے مواقف کے ذریعے عورت کے مقام و مرتبے کی سربلندی اس کی اسلامی رسپیکٹ اور اس کی سفارشات کی اہمیت و تقویت تاکیداً ثابت ہو جاتی ہے. اور یہ کہ زندگی کے پروان چڑھانے اور تعمیر و ترقی میں ایک دانش مند خاتون کی رائے سوچ فکر اور عمل کا بہت بڑا دخل اور کردار ہے.
جیسا کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مشورے سے تربیت کا ایک نمایاں ترین رکن قائم کر دیا، اور وہ ہے عملی نمونہ جو بنیادی اصول و اقدار کی تخم ریزی اور کردار سازی میں سب سے بڑھ کر سود مند ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی نکھر کر سامنے آ جاتی ہے، جو اس حد تک دراز ہے کہ جہاں کوئی نہ پہنچ سکے، اور اس قدر بلند ہے کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں، جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے والا اور وہ قریشیوں کا ایک سفیر بخاری میں مذکور اپنے ان الفاظ سے تعبیر کرتا ہے، اور وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس جا کر کہتا ہے: اے لوگوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا، مگر اللہ کی قسم جو تعظیم محمد کے ساتھ محمد کی کرتے ہیں، اپنے بادشاہ کی ویسی تعظیم کرتے میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم اگر محمد تھوکتے ہیں تو وہ تھوک کے زمین پر گرنے سے پہلے اسے ہاتھوں ہاتھ لے کر اپنے چہرے اور بدن پر من لیتے ہیں، اور جب وہ انہیں کوئی حکم دیتا ہے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے ہیں، اور جب آپ وضو کرتے تو صحابہ وضو کے قطرات کے حصول کے لیے مر مٹنے پر تیار ہو جاتے، جب آپ بولتے تو ان کے پاس سب اپنی آوازیں پست کر لیتے، تعظیم کی وجہ سے آپ کی طرف آنکھ بھر کر دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ اس نے ایک انتہائی شاندار منصوبہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے، سو تم اسے قبول کر لو۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم کو بابرکت بنائے، اور اس کی آیات و ذکر حکیم کو میرے اور آپ کے لیے نفع بخش بنا دے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہو اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے بخشش طلب کرو، وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل و اصحاب پر درود و سلام بھیجے۔ حمد و ثنا کے بعد میں تمہیں اور اپنے آپ کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ جب قریش کا سفیر بن کر سہیل بن عامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مذاکرات کے لیے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یقیناً تمہارا معاملہ تمہارے لیے سہل اور آسان ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیک فعل لی، اور ہر مسلمان کی ہمیشہ یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام تر سنگین معاملات میں نیک توقع رکھتا اور اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان کرتا ہے۔ لہذا اس تباہ مصیبت کی صورتحال میں ہمیں اپنے پروردگار سے اچھی توقع رکھنی چاہیے، اور ہمیں مکمل یقین ہونا چاہیے کہ بلا ٹلنے والی اور کشادگی آنے والی ہے۔ نیز اس پاکیزہ دھرتی کی فضاؤں میں نکھار آنے والا ہے، اور ان قریب قلب و بدن کعبے کا طواف کریں گے، اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کے لیے قدم رواں جواں ہوں گے، اور مسلمان ان قریب خوش ہوں گے۔ فرمانے باری تعالیٰ: یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حق پر مبنی سچا خواب دکھایا، ان قریب تم ضرور مسجد حرام میں بے خوف و خطر سر منڈاتے اور بال کٹواتے ہوئے پرامن داخل ہوں گے انشاءاللہ۔